السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، انسان کا خالق کے متعلق ایک تو ریئل بلیف ہوتا ہے یا حقیقی عقیدہ ہوتا ہے، جسے آپ اعتقاد کہتے ہیں، بلیف کہتے ہیں۔ تو یہ بلیف جو ہے وہ ریئل ہوتا ہے، اور ایک کنڈیشن بلیف ہوتا ہے۔ ریئل بلیف وہ ہے جو کہ تمام روحوں نے لستو بربکم کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بلا یعنی ہاں تو ہمارا رب ہے کا ایک اقرار کیا تھا، وہ آپ کا ریئل بلیف ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنڈیشن بلیفز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو عوام کی اکثریت جو ہے وہ انہی کنڈیشن یا مشروط جو عقائد ہیں انہی کے اندر رہتی ہے۔ آج کے دور میں چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں یا دنیاوی نظریات ہوں، معاشی، سماجی، معاشرتی، حتیٰ کہ سیاسی، تمام نظریات، ان تمام نظریات کو اپنی بقا کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنڈیشننگ ضروری ہے، انڈوکٹرینیشن ضروری ہے، ایک خاص ذہن سازی کرنا اور پھر سوچ اور فکر کی اس ایک کال کوٹھڑی کے اندر ہی اپنے پیروکاروں کو رکھنے کی بنا پر یا رکھنے کی وجہ سے وہ نظریات قائم ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے امریکنز کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا کہ کمیونزم کیا ہوتا ہے، لیکن وہ ذہن سازی اور کنڈیشننگ ایسی کر دی گئی کہ اگر آپ ان کے سامنے کمیونزم کا نام بھی لیں تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہمیں نہیں سننا۔ اب اسلام کے متعلق بھی اسی قسم کی ایک ذہن سازی اور کنڈیشننگ کی گئی ہے کہ بس میں اگر آپ بتانا بھی چاہیں تو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جو کنڈیشننگ ہے یہ کبھی بھی سوچ اور فکر کی دعوت نہیں دے سکتی، یہ اپنے پیروکاروں کو کھلا اور فری ہینڈ نہیں دے سکتی کہ جاؤ ایکسپیرینس کرو، میں حقیقت ہوں اور تم مجھ تک ہی پہنچو گے، یہ جرت نہیں رکھتے۔ نظریات عالم میں صرف اسلام وہ نظریہ ہے جس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنے مخاطب کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ اپنے مخاطب کو فکر اور سوچ کرنے کی دعوت جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ اصرار دعوت جو ہے یہ دین اسلام کی حقانیت کے عکاس ہے، کیونکہ یہ آخر زمانے تک کے لیے ہدایت کا دین ہے اور حق ہے، تو اب اسے ڈر کیسا؟ تو اب یہ اپنے مخاطب کو کہتا ہے کہ جاؤ ڈھونڈو، اگر ان حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو دیکھ کے ٹرائی، گیو اٹ اے ٹرائی۔ تو وہ کنڈیشننگ جو ہے وہ نہیں کرتا اسلام، کہتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھیں تو بے شمار مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو صرف دوزخ سے بچنے کا ایک نسخہ کیمیا سمجھا ہوا ہے، اور وہ اسے ایک ایسی اکسیر سمجھنے سے قاصر ہیں جو انسان کو اسفل سافلین سے اٹھا کر اس کے شرف یعنی احسن تکوین، یا ہم جسے شرف انسانیت کہتے ہیں، اشرف المخلوقات ہونا کہتے ہیں، وہاں تک لے جائے۔ تو ہم اسلام کو ایسی کسی ریسیپی، ایسے طور کے اوپر جو ہے وہ نہیں دیکھتے، صرف جو ہے دوزخ سے بچنے کے لیے ہی ایک نسخہ ہے۔ تو اقبال کہتے تھے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جو اشرف ہو گیا انسانوں میں سے، ان سے خدا ان کی رضا پوچھتا ہے۔ تو اسفل سے احسن تک کا کہ مقام کی جو رسائی حاصل کرنا ہے، دین محمدی میں یہ شعبہ احسان ہے جسے آپ نے تصوف کہہ دیا، اور یہ محسن ہے جنہیں آپ صوفی کہہ کر پکارنے لگ گئے ہیں، ورنہ کسی صوفی نے اپنے آپ کو صوفی نہیں کہا۔ جس نے بھی کہا ہے، جس کے متعلق بھی کہا ہے جی، وہ کوئی اور ہے۔ تو تصوف آپ کو فرسودہ ذہن سازی سے باہر نکال کر حقیقی عبد و معبود کے تعلق کی طرف لے کر جاتا ہے۔
تو یہ آپ کو سوچ کی کال کوٹھڑی سے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اس یونیورس میں یوں لا کر کھڑا کرتا ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہو چیلنج کے ساتھ جی، اور ہر چیز میں سے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ آج کے انسان جو ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کے دماغ کی کنڈیشننگ ایسی کر دی گئی ہے، اس کی ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، کہ وہ کنڈیشن بلیف کو ہی ریئل بلیف سمجھتا ہے۔ عوام کو تو اپنی زندگیوں کے جواب بہت جلدی میں چاہیے، بہت پیچیدہ ترین مسائل کا حل جو ہے وہ بھی انہیں 2 منٹ میں چاہیے، سرسری سی نگاہ ڈالیں اور ان کے پاس پورے کا پورا علم جو ہے وہ آ جائے۔ تو انسٹنٹ ریوارڈز میں ہے، انسٹنٹ آنسرز کے اندر ہے، میری محنت نہ لگے اور مجھے پتہ چل جائے۔ اب ہوتا کیا ہے جلدی میں؟ جلدی میں ہوتا یہ ہے کہ اس چیز سے متعلقہ جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ پس منظر میں رہ جاتے ہیں، وہ پس انداز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور آپ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ یہ یوں ہی ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہو اور اب آپ کی ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ ایک اس طرح کی دکھائی دینے والی سراہی کے اندر آب یعنی پانی ہی ہوگا، تو اب اس طرح کی جو سراہی ہے اس کے اندر زہر بھر کے بھی رکھ دیا جائے، تو اب کیونکہ آپ کی ایک مخصوص ذہن سازی ہو چکی ہے اور آپ تیزی میں ہیں، جلدی میں ہیں، تو آپ کا ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ پانی کی جگہ زہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں یہ اسی طرح سے ہی تو ہے۔ کیا ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے؟ مگر وہ تمام تفصیلات جو ہے وہ اس جلدی میں، اس فاسٹ فوڈ کے چکر میں جو ہے وہ ہم پس انداز کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اس کا ہمیں بخوبی علم ہے۔ یہی وہ جلدی ہوتی ہے جی، جس کے اندر انسان رہتا ہے، عجل و عجلت کے اندر رہتا ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چیز جتنی جلدی ملتی ہے اتنی ہی جلدی چلی جاتی ہے، چاہے وہ علم ہو یا چاہے وہ مرتبہ ہو۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں مخصوص گروہ کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اچھا رہنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خالق کی نظر کے سامنے اس کی منشا کے مطابق وہ مجھے جیسا دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور دین محمدی کا شعبہ احسان جسے آپ تصوف کہتے ہیں، یہ وہی کانشیسنس ہے جو ہمہ وقت آپ کو خالق کے شعور میں رکھتی ہے، اس شعور اعلیٰ میں رکھتی ہے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو کم از کم خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ احسان ہے جی، اور یہ محسنین ہیں، یہ عارفین ہیں جو اس کانشیسنس میں رہتے ہیں۔ اور تصوف اپنی جامعیت میں اشرف المخلوقات کے مقام پر پہنچنا ہے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔